السلام علیکم. اینالسٹ بائٹ ود بیرسٹر احسان ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ عصمت ہاشوانی حاضر ہے. بیرسٹر صاحب، آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ اسپیسیفک فوکس ہے ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن. پولیٹیکل جماعتیں بہت زیادہ ہیں جو اس وقت الیکشن میں ہیں، لیکن انٹرا پارٹی الیکشن کا الیکشن کمیشن کی طرف کہا گیا صرف پی ٹی آئی کو. ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی صاحب، ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر اگر کسی بھی پارٹی جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس کا ایک پروسیس کا ذکر ہے، اور وہ پروسیس جو ہے وہ سیکشن 200، 201، 202، 203، 204، 205 ہے کہ جب آپ اپنی پارٹی کو انلسٹمنٹ کرواتے ہیں تو اس سے بعد آپ ایک اپنی پارٹی کے اندر ایک الیکشنز کرواتے ہیں اور آپ اپنے آفس بیریئرز لے کے آتے ہیں، جس کے اندر آپ کا چیئرمین ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا جنرل سیکریٹری ہے، اور اسی طرح آپ کے پروونس کے اندر ہوتے ہیں. اسی کے اندر ایک سیکشن ہے جس کے اندر ہوتا یہ 206 ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے الیکشن انلسٹمنٹ بھی کروا لی، آپ اپنے جو آفس بیریئرز کی لسٹ بھی دے دی، تو پھر آپ کو 5 سال کے اندر جو ہے وہ ایک دوبارہ الیکشن کروانے پڑتے ہیں، چونکہ کانسٹیٹیوشن بھی آپ کا 5 سال کی بنیاد پہ ہی کہتا ہے کہ جی 5 سال کے اندر انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے. تو آپ کا الیکشن ایکٹ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نے پھر 5 سال کے اندر ایک الیکشن کروانا ہے، اور جب وہ الیکشنز کی ایک آپ بنا کے ایک فارمیلٹی یا پروسیس کر کے جو ہے وہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیتے ہیں، جمع کرواتے ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی سکروٹنی کرتا ہے، اور سکروٹنی کر کے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، یہ سارا پروسیس جو ہے الیکشن ایکٹ کے مطابق ہے، تو وہ جو رول 158 ہے الیکشن رول 2017 کا، اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور وہ اگر سرٹیفکیٹ ہو جائے تو پھر اگلا جو بھی الیکشن ہو پاکستان کا اس کے اندر آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو آپ کا الیکشن سمبل ہے جو ملا ہوتا ہے آپ کو، اس کے اوپر آپ الیکشن لڑ لیتے ہیں. یہ کسی ایک پارٹی کا اسپیسیفک نہیں ہے، ہر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی جو انلسٹڈ ہے اس کو یہ پروسیس کرنا چاہیے. اب پی ٹی آئی کے کیس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک پروسیس جو تھا اس کو انیشیٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن بدلا. جب کانسٹیٹیوشن انہوں نے اس کے اندر بدلا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جب دوبارہ گئے تو اس کانفرنس کے بعد انہوں نے اس کے اندر امینڈمنٹس واپس لی گئیں، اور جب آپ نے وہ لے لیا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب آپ اس کو پراپر ایک الیکشن کروائیں. اس کے اوپر یہ 2021 سے یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر چل رہا تھا. پھر اس کے بعد 2022 کے اندر جو تھا وہ نوٹسز کیے، پھر اس پروسیس پہ نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتے رہی. الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 20 دن کا ٹائم دیا ہے کہ آپ 20 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروائیں، اور اس آرڈر کو آپ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر جو پرابلم ایک آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس یا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اگر کوئی شخص کنوکٹڈ ہے تو وہ نہ پارٹی کے الیکشنز کے اندر حصہ لے سکتا ہے، یعنی کہ ان کے آفس بیریئرز، وہ آپ کا سیکریٹری بھی ہو سکتا ہے، پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، چیئرمین بھی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر جاتا ہے جو آپ کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 62، 63 جو ہے وہ بڑا واضح اس معاملے کے اندر. تو یہ وہ ایک ایسی چیز تھی تو چل رہی ہے، اور ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 21 نومبر کو ایک آرڈر کیا اس کے 20 کے اندر الیکشن کروانے ہیں. تو یہ کوئی پارٹی کوئی بھی اسپیسیفک نہیں ہے، ہر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو 5 سال کے اندر اندر اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے ہوتے ہیں. اس کی جو ریزلٹس ہیں یا اس کے آفس بیریئرز کی لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروانی ہوتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو سرٹیفائی کرتا ہے، اور اس سرٹیفیکیشن کے بعد جو ہے جو آپ کا الیکشن سمبل آپ کو ملا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ جا سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب، یہ 2 تاریخ کو 2 دسمبر کو انہوں نے الیکشن کرانے ہیں، پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے اعلانات اخبارات میں بھی ہیں. آپ نے جو پوزیشن بتائی وہ آئینی ہے، قانونی ہے، لیکن سیاسی طور پر اگر عام آدمی کی ہم بات سنیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے ٹائم پہ جب کہ الیکشن بہت قریب ہے ایک ہی پارٹی کو کہا گیا، اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہے؟ اور دوسری یہ چیز ہے کہ اگر انہوں نے اپنے چیئرمین کو بدل دیا، چیئرمین نیا لے کے آ جائیں، اور اس کے باوجود اسے بلے کا نشان نہیں ملتا، کوئی بھی ریزن بنا کے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو آیا ہے وہ وجہ، چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ 2021 سے یہ معاملہ چل رہا تھا، اور پھر 2 شو کاز نوٹسز بھی اس کے اوپر آئے، اور اس وقت جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں وہ اس وقت ایز اے پرائم منسٹر بھی کام کر رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر میں فرض کیا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اے یا بی یا سی ہے، اگر اس نے اپنے الیکشنز جو ہیں 2019 میں کروائے ہیں تو اس کے 5 سال جو ہیں وہ 24 میں
جا کے پورے ہوں گے. اگر کسی نے 20 میں کروائے ہیں تو اس کے 2025 میں ہوں گے. اگر کسی نے 21 میں کروائے ہیں تو اس کے جا کے 26 کے اندر ہوں گے. اور کسی نے 22 میں کروائے ہیں تو اس کے الیکشن کا پیریڈ 2027 جو ہے. اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ 2 سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور پھر آپ کے ملک کے اندر جو الیکشنز جو تھے وہ آنا ہو گئے, اور اس کے لیے ضروری الیکشن کمیشن کا ایک سرٹیفکیٹ تھا, اور وہ سرٹیفکیٹ جو اتنی دیر نہیں تھا جتنی دیر تک الیکشن کمیشن سیٹسفائی نہ کرے. تو میرا یہ خیال ایک تو یہ ہے کہ کسی کے اندر یہ پارٹی اسپیسیفک نہیں ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر وہ اپنا جس طرح سیٹرڈے والے دن جو ہے وہ اپنا الیکشن پروسیس جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور ایک لسٹ جو ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں, تو الیکشن کمیشن اس کی ایک انیشیل سکروٹنی کرے گا, اور اس سکروٹنی کے بعد جو ہے چونکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے, اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ جا کے دیکھے کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یا اس کی سپرویژن کیا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہم نے الیکشن کروائے ہیں, یہ اس کے ریزلٹس ہیں, یہ ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے, اس نے ان ریزلٹس کو نوٹیفائی کر دیا اور وہ نوٹیفیکیشن along with the list جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں, تو جنرلی ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور اس کیس کے اندر بھی یہ ہوگا کہ جو وہ لسٹ آئے گی اگر اس کے اندر کوئی گلیئرنگ قسم کی ریگولیرٹی نہ ہوئی تو یہ لسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی, اور اگر لسٹ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو الیکشن کمیشن رول 158 کے نیچے جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ کرے گا, اور 216 جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, اس کے مطابق جو آلریڈی پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان ہے وہ نشان جو ہے جو الیکشن کے بیلٹس بنیں گے جو ہمارا 2024 کا الیکشن ہے اس کے اندر موجود ہوگا. اور جو بھی کینڈیڈیٹ جس کو پی ٹی آئی کہے گی یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کہے گی کہ یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے, وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کی ایک جو نام ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس چلا جاتا ہے, اور متعلقہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے جو اس پارٹی کا نوٹیفائڈ الیکشن سمبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ اس کو اناؤنس کر دیتا ہے. تو یہ ایک لیگل یا کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے. یہ سر آپ نے مجھے جو کچھ بتایا, ایک سمپل چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں اور ابھرتا ہے, اور اس کے بعد ایک سوال کے بعد میں اس چیز کو کلوز کروں گا. کہ پہلا سوال یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے, انٹرا پارٹی کے الیکشن ہو گئے, ریزلٹ مل گئے, الیکشن کمیشن کو مل گئے, کیا کوئی اور سیاسی جماعت یا کوئی پولیٹیکل قوت اس الیکشن کے حوالے سے اس کو دوبارہ الیکشن کمیشن میں چیلنج کر سکتے؟ نہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر کسی ایک پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہو تو دوسری پولیٹیکل پارٹی کہے کہ یہ نہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہے, اس کا پروسیس ٹھیک نہیں ہے. یہ صرف اور صرف معاملہ اس پارٹی یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک انیشیل سی سکروٹنی ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو تھا وہ پی ایم ایل این نے اپنے الیکشنز کروائے تھے پارٹی کے, ادھر اسلام آباد کے اندر ہوئے تھے, انہوں نے ایک لسٹ تھی, اس لسٹ کے مطابق یہ جسٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو لا ہے یا الیکشن ایکٹ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پروسیس رکھا ہوا ہے تو اس پروسیس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے, فالو کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے اور ہمیں بتا دینا ہے, اور ہم اس کے مطابق آپ کو ایک سرٹیفکیٹ کر دیں گے. چونکہ اگر آپ پاکستان کے اندر الیکٹرل پروسیس کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی پارٹی کے اندر تو الیکشن ہونا چاہیے, اور اس لیے اگر وہ الیکشن جو ہے آپ کو جنرلی تو پاکستان کے اندر جو الیکشنز انٹرا پارٹی ہیں وہ صرف نامینیشنز کی حد تک کی چلتے ہیں, یا صرف یہ ہے کہ وہ جن کو وہ لیڈر کہہ رہا ہوتا ہے وہی آتے ہیں, کوئی اتنی خاص ڈیموکریسی ان پارٹیز کے اندر نہیں ہے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ جو لسٹ شیئر کریں گے اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسمبلی سی ٹائپ بنے گی, وہ اس کو ووٹ کریں گے, اور ایک جو چیف الیکشن کمشنر اس دن وہ کروائے گا وہ ایک لسٹ ہے. اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح ہی کرتی ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ ہماری انٹرا پارٹی کے اندر وہ چیز, پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. جب اندر اسٹرانگ ڈیموکریسی نہیں ہے تو پھر کس طرح وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ آپ کے ان نیشنل الیکشنز کے اندر ریفلیکٹ کرے گی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. انہوں نے اپنی تاریخ بھی دے دی, اپنا الیکشن کمشنر بھی نیاز اللہ نیازی کو مقرر کر دیا. یہ آسان میں آپ نے کلیئر کر دیا. عام آدمی کے ذہن میں یہ بڑا کویسچن تھا. دوسرا ایک چیز میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ مختصراً اگر ہو جائے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ پارٹی کے چیئرمین کو کیوں ایک سائڈ پہ رکھا گیا, کن مقدمات میں وہ ہیں, جب تک وہ کلیئر ہوں گے جب تک یہ آئیں گے. اور اگر یہ پارٹی الیکشن میں جاتی ہے, الیکشن جیتے یا جو بھی رزلٹ آئے, اس چیئرمین کی جب واپسی ہوگی, جب وہ وہاں سے کلیئر ہوں گے تو وہ پروسیس کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کنوکٹڈ شخص جو ہے جس کو پاکستان کی عدالت جو ہے وہ سزا دے دے, وہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے لیے یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے کسی بھی عہدے کے لیے وہ نااہل ہے. ایک چیز.
دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر وہ اس سچویشن کو کلیئر کر لیتا ہے، اپنی کانوکشنز کو کلیئر کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کے پاس اگر وہ پارٹی کے بننا چاہیں تو پارٹی جو ہے وہ دوبارہ اس عہدے کے لیے وہ جو شخص بنتا ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے، اور وہ ریزائن کر کے دوبارہ اس سیٹ کے لیے الیکشن ہوتا ہے، اور وہ شخص جو ہے اگر وہ پارٹی کا چیئرمین بننا چاہ رہا ہے یا پریزیڈنٹ بننا چاہ رہا ہے وہ بن سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ اس پولیٹیکل پارٹی کی ہے اور وہ اس کے اندر اپنے آپ کو ایز اے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا کوئی بھی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو پہلے وہ پھر اس کا ہی ممبر کوئی بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریزائن کرے گا، وہ ریزائن کر کے وہ سیٹ خالی ہوگی، اس کے اندر آپ پھر اس نیشنل اسمبلی کے ممبر جو ہیں وہ بنیں گے، اور جب ممبر بنیں گے پھر اگر آپ کا پرائم منسٹر آیا ہوا ہے تو وہ پرائم منسٹر بھی ریزائن کرے گا، اور جب وہ ریزائن کرے گا تو دوبارہ ہاؤس جو ہے وہ اپنا نیا لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ الیکٹ کرے گا۔ تو پاکستان کے اندر اگر آپ ایک اس پروسیس کو جو کنوکشن والا پروسیس یا ڈسکوالیفیکیشن والا پروسیس نہیں ہے آپ کے اوپر، تو آپ کسی بھی وقت پاکستان کے ایم این اے بھی بن سکتے ہیں، پارٹی کے ہیڈ بھی بن سکتے ہیں، کوئی آفس بیریئر بھی بن سکتے ہیں، اور اگر آپ نیشنل اسمبلی کا ممبر بنتے ہیں تو آپ اس ملک کے پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی پرماننٹ لیگل کانسٹیٹیوشنل ایمبارگو نہیں ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں سنا۔ یہ ہمارا پروگرام جو اینالسٹ بائٹ ود بیرسٹر احسان، یہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے چیپٹر کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہر ایشو پہ ہم بات کریں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اس ایپیسوڈ سے ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔